پانچویں سوچ اللہ کا ذکر کرنا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، باوضو کر کے سونا، اس سے بھی انسان فطرت کے دائرے میں چلا جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان رات کو سوتا ہے اور سوتے وقت باوضو ہو کے سوتا ہے، ذکر کرتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 7488، اور یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، ووجہت وجہی الیک، انسان دائیں طرف چہرہ کر کے اپنا ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتا ہے، اللہ تیری طرف ہی میں نے منہ کر لیا، وفوضت امری الیک، اللہ سارے کام میں نے تیرے حوالے کر دیے۔ آگے کیا فرمایا، والجأت ظہری الیک، اللہ میرا اعتماد بھی تجھ پہ ہی ہے۔ ساتھ یہ کہا، رغبتاً ورہبتاً الیک، اللہ تجھ سے ڈر بھی آتا ہے لیکن امید بھی تو تجھی سے ہی ہے نا۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ میرا تو نجات دہندہ کو ہے ہی نہیں، مجھے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور میرے لیے تیرے سوا کو ملجا و ماوا بھی نہیں ہے۔ اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہتا ہے، آمنت بکتابک الذی انزلت، اللہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی یعنی قرآن پر، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی پر بھی میں ایمان لایا جسے تو نے رسول بنایا۔ اگر صبح تک راتوں رات فوت ہو جائے تو یہ فطرت کی موت فوت ہو۔ اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی عادت بنائیے، صبح شام کے اذکار کی پابندی کیجئے، میرے بھائیوں اس رب کو یاد کرنے کا وقت نکالیے۔ دنیا میں جس سے محبت زیادہ ہو نا، اس کا نام زبان پہ بار بار آتا ہے، حتیٰ کہ ایک ماں باپ کے 10 بیٹے بیٹیاں ہوں، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا نام کثرت سے زبان پہ آتا ہے۔ کسی بندے کو دیکھنا ہونا کہ یہ اللہ والا ہے کہ دنیا والا ہے، آپ 1 گھنٹہ اس کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو اور گن کے دیکھیں کہ 1 گھنٹے میں دنیا کس نے کتنی باتیں کی ہیں اور اللہ کی کتنی کی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ان کی اللہ سے محبت ہوتی ہے سچی، اس کی زبان پہ تذکرے بھی اللہ ذوالجلال کے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں، اس کے دین کے ہوتے ہیں، وہ اپنے دنیاوی معاملات میں بھی اللہ ذوالجلال کی سرپرستی اور اللہ کے رسول کے فرامین کی سرپرستی اور صحابہ اکرام کے منہج کی چھاپ رکھتا ہے۔ اس لیے اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا دکان پہ بیٹھنا چونکہ اب اللہ کے حوالے اس نے اپنے آپ کو کر دیا، یہ